أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز رمضان المبارک اسپیشل درس نمبر 15 ہے۔ درس کی ابتدا سے پہلے تمام خواہران، تمام طالبات گرامی کی خدمت میں ایک عرض پیش کرنا ہے جو میں مسلسل درس کی ابتدا میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتی آ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک زہرا کلاسز کے زیر اہتمام جو کلاسز چل رہی ہیں اس کے الحمدللہ تمام درس آپ تمام خواہران کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ان درس سے 5 سوالات آپ تمام خواہران کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ذاکرہ اہل بیت سیدہ صبیکہ زہرا رضوی مقیم بمبئی کا، جنہوں نے درس سے بہترین سوالات آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور خدا بند عالم سے دعا گو ہوں ان کے حق میں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور انہیں اجر کثیر عنایت کرے، اور تمام طالبات کے لیے بھی دعا گو ہوں کیونکہ الحمدللہ جو خواہران سوال کے جوابات لکھ کر کے زہرا کلاسز کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کر رہی ہیں، ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے انشاءاللہ۔ اب درس کے جانب آتے ہیں، اور آج جس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہم اور آپ پڑھیں گے یہ سورہ القاریہ ہے۔ سب سے پہلے سورہ القاریہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ القاریہ قرآن کریم کا 101واں سورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے۔ سورہ القاریہ کی فضیلت، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی سورہ القاریہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اعمال کو وزنی کر دے گا، اور جو اسے لکھ کر اپنے بازو پر باندھے گا اپنے اور اپنے گھر والوں کی سختیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا اور اس کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ یعنی اگر کوئی سورہ القاریہ کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے اعمال کو خدا کیا ہے وزنی یعنی بھاری کرے گا، اور جو اسے لکھ کر کے اپنے بازو پر باندھے تو پروردگار عالم جس نے بازو پر باندھا ہے اسے اور اس کے گھر والوں کو سختیوں کو دور کر دے گا، اس کے گھر والوں کی سختیوں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا اور رزق میں اضافہ کرے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی سورہ القاریہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے محفوظ رہے گا۔ یعنی پانچویں امام بیان کرتی ہے کہ سورہ القاریہ کی تلاوت کرے گا تو دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یعنی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا، کیونکہ جب دجال آئے گا فتنہ بپا کرے گا تو انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔
تو خداوند عالم سے دعا کریے گا تلاوت قرآن کرتے وقت، اس سورے کی خاص تلاوت کرتے وقت، کہ پروردگار عالم ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی ہم سب کو انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ القاریہ کو ہمیشہ تلاوت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ خوشحالی اور روزے کی فراوانی دے گا۔ یعنی صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سورے کو کانٹینیو پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کانٹینیو خوشحالی اور روزے کی فراوانی دے گا۔ آج کے زمانے میں جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ روزے کی تنگی ہے، تنگ دستی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، کما تو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اس روزی روزگار میں برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو بہت ہلکا کر دیا، واجبات کو انجام دیا تو دیا، اگر دل میں آیا نماز قضا ہو رہی ہے تو کوئی فکر نہیں ہے، مستحبات کو انجام دینے میں کوتاہی کر رہے ہیں، محرمات سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وجود جو ہے گناہوں سے بھر گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری روزی روزگار میں برکت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر یقیناً ہم تعلیمات اسلامی پر عمل کرتے رہیں، قرآن اور حدیث پر ہم عمل کرتے رہیں، تو یقیناً اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ القاریہ کی جو ہمیشہ تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اس کی روزی میں فراوانی دے گا۔ تو طالبات گرامی، تمام ناظرین اکرام، کوشش کریے گا کہ اپنی زندگی میں سورہ القاریہ کو فالو کریں، اس کی تلاوت کریں، تاکہ پروردگار عالم ہم سب کی زندگی کو خوشحالی اور روزی کی فراوانی عطا کرے۔ سورہ القاریہ کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ القاریہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ۔ مل قاریہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حادثہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس روز لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعَيْنِ الْمَنْفُوسِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَن مِّن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا پلڑا بھاری رہے گا، فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ فَأَمَّا مَن مِّن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی اگر ہم اس سورے کا خلاصتاً بیان کرنا چاہیں مختصر میں، تو اللہ نے اس مقام پر روز قیامت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ پہلا جو ہے ہمیں جس بات پر یقین رکھنا ہے وہ ہے عقیدہ۔ عقیدے کے فوراً بعد ہمارا اعمال، اس کے بعد اعمال کے بعد جزا اور سزا آتی ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، عدل کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، امامت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ مضبوط ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہمارا اعمال آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہوگا؟ یہ زمین ہلائی جائے گی۔ یہ زمین جب ہلائی جائے گی تو لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، لوگ بکھر جائیں گے پروانوں کی طرح، اور یہ جو پہاڑ، یہ جو چٹان، بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جب اون کو دھن دیا جاتا ہے تو ایک پھونک بھی آ جائے تو وہ اڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی جب اللہ زمین کو ہلائے گا، قیامت بپا ہوگی، تو پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گا۔ پھر فرمایا جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ اپنی جو پسندیدہ جگہ ہے، پسندیدہ زندگی
وہ اس میں ہوگا، یعنی جو مقام اسے پسند ہوگا، جو زندگی اسے پسند ہوگی، اللہ اسے وہ مقام عطا کرے گا۔ لیکن جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ اللہ پھر کہتا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو طالبات گرامی، ناظرین اکرام، ہمارے لیے لازم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں عشرہ مغفرت، یقیناً ہمیں اور آپ کو بڑی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ عشرہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور ہم اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنے میں پیچھے رہ جائیں۔ تو کوشش کریے جب آپ تلاوت قرآن کریں تو لازم ہے کہ جہاں جہاں پر اللہ نے اپنی جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے آپ وہاں پر اللہ سے اس کی نعمتوں کو طلب کریے، اور جہاں جہاں اللہ نے اپنی جہنم، اپنے عذاب، اپنے غیظ و غضب کا ذکر کیا ہے آپ پروردگار عالم سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانا، ہمیں اپنے غیظ و غضب سے بچانا، اور ہمیں اپنے اس بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دینا۔ اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ اللہ ماہ رمضان المبارک ایک ایک دن ہمارے درمیان سے گزرتا جا رہا ہے، اگر خداوند عالم ہم سب سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اپنی رحمانیت کے صدقے میں ہم سب کو معاف کرنا، اور ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، اور ہم سب کو توفیق دینا کہ ہم سب نیک اعمال انجام دے سکیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 15ویں دن کا ثواب، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ 15ویں دن دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اور حضرت ایوب کو عنایت فرمائی تھی وہ تم کو بھی عنایت فرمائے گا، اور حامئین تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور قیامت کے دن 40 نور تم کو عطا کیے جائیں گے، جن میں 10 تمہارے دائیں جانب، 10 تمہارے بائیں جانب، اور 10 نور آگے کی طرف اور 10 نور پیچھے کی طرف روشنی دے رہے ہوں گے۔ یعنی آج کا دن کتنا بابرکت دن ہے کہ پروردگار عالم 15ویں ماہ رمضان المبارک کو اپنے روزے دار کو کیا گفٹ دے رہا ہے؟ روزے دار کو یہ ثواب دے رہا ہے، گفٹ تحفہ یہ دے رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یعنی اللہ اس وقت اپنی رحمانیت کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، بس غفلت ہمارے لیے ہے کہ ہم آج بھی اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو ویسے ہی گزار رہے ہیں جیسے ہم ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے گزار رہے تھے، کہ ہم آج بھی غفلت میں ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو 15ویں دن اللہ ہمیں ثواب دے رہا ہے، جو خدا بند عالم کی بارگاہ سے ہم سب کو گفٹ مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو اللہ پورا کرے گا۔ اور حضرت ایوب کو جو چیز اللہ نے عنایت فرمائی تھی وہ تم کو بھی عنایت کرے گا، اور عرش کے حامئین تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ یعنی آج کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑا ثواب ہے، وہ دنیا اور آخرت کی دعاؤں کا مستجاب ہونا ہے، حاجتوں کا پورا ہونا ہے، اور عرش کے حامئین تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور قیامت کے دن پروردگار عالم 40 نور عطا فرمائے گا، جو نور 10 تمہارے دائیں جانب، 10 تمہارے بائیں جانب، 10 آگے کے جانب ہوں گے، اور 10 پیچھے سے روشنی دے رہے ہوں گے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو اور یہ توفیق دے کہ جیسا تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے بندے بن جائیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ویسے ہی ہو جائیں جیسا روزہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں، ہمارا روزہ بھی ویسے ہی ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین وشہر فیہ صدری بانابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔
اے اللہ آج کے دن مجھے خاشعین کی سی اطاعت نصیب فرما، اور اس میں دلدار لوگوں ایسی بازگشت کے لیے میرا سینہ کھول دے اپنی پناہ کے ساتھ، اے خوف زدہ کو پناہ دینے والے۔ یعنی ہم آج پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے آج کے دن خاشعین سی عبادت نصیب فرما، یہ لوگ کہ جن کی عبادت تیری بارگاہ میں بڑی مخلص ہے، بڑی خالص ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جن کی عبادت اس نظریے سے ہوتی ہے، اس نیت سے ہوتی ہے، اتنی خلوص کے ساتھ ہوتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو بھی ایسی اطاعت نصیب فرما، اور اس میں دلدار لوگوں کی ایسی بازگشت کے لیے میرا سینہ کھول دے، یعنی ہمارے قلب کو کشادگی عطا کر دے کہ اے پناہ کرنے والوں کی پناہ کرنے والے، یعنی اے اپنی پناہ کے ساتھ اے خوف زدہ لوگوں کو پناہ دینے والے۔ آج ہم پروردگار عالم سے 3 چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایسی عبادت کرنے کی توفیق فرما جو تیرے خاشعین کی سی عبادت ہو، اور ہمارے سینوں کو کشادگی عطا فرما دے، اور اپنی پناہ کے ساتھ اے خوف زدہ لوگوں کو پناہ دینے والے۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے درس کے جانب چلتے ہیں جو ہمارے روزے کے احکام ہیں۔ روزانہ مسلسل میں درس کی ابتدا میں سورہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تفسیر بیان کرتے ہیں، اور آخر میں ماہ رمضان کے احکام کے جانب آتے ہیں اور کچھ احکامات آپ کے درمیان بیان کیے جاتے ہیں۔ آج بھی مسئلہ نمبر 1582 احتیاط واجب کی بنا پر کشف غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو مثلاً آٹا، یا کسی ایسی چیز کا جس کا کھانا حرام ہو مثلاً مٹی، یعنی گرد و غبار اگر ہمارے حلق میں آ رہے ہیں تو ہمارے روزے کو باطل کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ گرد و غبار کا کھانا حلال یا حرام ہو۔ اگر حلال آٹے کی شکل میں ہے، اگر حلق تک جا رہا ہے تب بھی روزہ باطل ہے، اگر حرام مٹی کی شکل میں ہے تب بھی وہ ہمارے لیے کیا ہے، روزے کو باطل کر دے رہی ہے۔ مسئلہ نمبر 1589 اگر مجنب شخص ماہ رمضان المبارک میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، یا جس کا وظیفہ تیمم ہو اور وہ تیمم نہ کرے، تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے، پھر 1 دن اور روزہ رکھے، اور چونکہ یہ طے نہیں ہے کہ دوسرا روزہ قضا ہے یا سزا، لہٰذا رمضان کے اس دن کا روزہ بھی معافی الذمہ کی نیت سے رکھے، اور ماہ رمضان کے بعد بھی جس دن روزہ رکھے اس میں قضا کی نیت نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص مجنب ہے اور اس سے کو پتہ ہے کہ اذان صبح تک اس نے غسل نہ کیا، لیکن اگر اس کا وظیفہ تیمم تھا اور اس نے تیمم بھی نہیں کیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ کیا ہے، پورا کرے، روزہ رکھے، اور پھر اس روزے کو 1 دن اس روزے کی قضا بھی کرے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اس روزے پر اللہ ہمیں سزا دے گا یا اللہ اس کی جزا دے گا، تو ہمیں ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد 1 دن روزہ اور قضا کی نیت قضا کر کے رکھنا ہے، لیکن اس روزے کی نیت جو ہے معافی الذمہ کی نیت سے رکھے گا، اور ماہ رمضان کے بعد جس دن روزہ رکھے اس کی قضا کی نیت نہیں کرے گا۔ یعنی اگر مجنب ہے اور اس کا وظیفہ تیمم تھا اور اس نے تیمم نہیں کیا پھر بھی روزہ رکھا، اس دن کا روزہ مکمل کرے گا، اور دوسرا روزہ قضا ہے تو اس روزے کی قضا اللہ اس پر سزا دے گا یا جزا دے گا، یہ اللہ کے پاس اللہ جانتا ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اس کا روزہ بھی معافی الذمہ کی نیت سے رکھے گا، اور ماہ رمضان کے بعد جس دن روزہ رکھے اس میں قضا کی نیت نہیں کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1591 ماہ رمضان المبارک کا روزہ اس کی قضا کے علاوہ دوسرے واجب مستحب روزے کے قسم میں اگر مجنب جان بوجھ کر اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہے تو اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے کی قضا کے علاوہ مستحب روزہ ہو یا واجب روزہ ہو، اگر مجنب اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہے اور اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1592 اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے کسی رات میں مجنب ہو جائے، اگر عمدن غسل نہ کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے، تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور روزہ رکھے، اور اس کا روزہ صحیح رہے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے 15ویں دن کی نماز علامہ مجلسی الرحمہ
رحمہ علیہ نے زاد المعاد میں ماہ رمضان المبارک کے ان خصوصی نماز کو لکھا ہے۔ شب 15 4 رکعت نماز، پہلی 2 رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید اور آخری 2 رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، یعنی دونوں چاروں رکعت میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ ابتدائی 2 رکعتوں میں 100 مرتبہ سورہ حمد اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہم سب کو اجر کثیر عنایت کرے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار کرے انشاءاللہ۔